جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ ظلم آپ کون سے کھاتے میں ڈالیں؟ چلو جتنے ظلم کو آپ دور کر سکتے ہو اسے تو دور کرو، اپنے قلم کی قیمت نہ لگنے دینا، اس قلم کو نہ بیچنا، تو پھر اس کی قیمت اللہ لگائے گا۔ اور ایک جھلک اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ کون 60 برس مصلی پر بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کا ایک دن اس 60 برس کے برابر ہے جس پہ مصلی سے اٹھا ہی نہ جائے۔ ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ 3 کام زوال لے آتے۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا، فإنہ ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیں گے۔ ظلم سے بچنا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی تھی؟ سارا مسئلہ تو ہے اللہ کی رضا کا، ساری جو محنت کوشش ہے وہ تو ہے اللہ کی۔ میں آپ کے لیے کیوں بات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ کو کس لیے تیار کر رہا ہوں؟ انصاف کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے تو وہ تو اب کانوں میں تیل ڈال کے سوئے۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے ابھی عمل کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی یہ خوشخبری سناتے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنت ہی نہیں ہیں، سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیے ہیں۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ دلیر بہادر تھے، انہوں نے اپنے ذوق کا نام رکھا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، یہ نام اللہ نے تجویز کیے ہیں۔ جن کے نام اللہ تجویز کرے اور جن کو دودھ پیتے جنت کی سرداری کی بشارت ملے، اور نبی کی گود جن کا بستر بنے، نبی کی کمر جن کی سواری بنے، گھر میں تشریف لاتے اور ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے، ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے اور کہتے آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے ایسے، پورے کمرے میں ایسے ایسے، اور پھر یوں منہ کر کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی۔ کائنات میں جنہیں اتنی عظیم سواری ملی ہو، ایک دن آپ ایسے ہی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے حضرت جابر آ گئے، تو وہ کہنے لگے ارے اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری۔ تو اس پر آپ نے فرمایا تو سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، اتنی بڑی سواری کا۔ آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، تو یہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ایک چھپا ہوا راز ہے، عمر گزر گئی تبلیغ میں، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا اس کی رضا کا سبب ہے۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی اس راز سے پردہ اس وقت اٹھے گا کہ کیا وہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ سارے اللہ کے بندے ڈرتے ڈرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس راز سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور ان کو بتایا جا چکا ہے جنت تمہارے لیے اور سرداری بھی تمہارے لیے ہے۔ تو یہ اگر ایک ظالم جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے، تو ظالم کی بیعت کرنا کفر تو کوئی نہیں ہے، اور کفر نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے اتنا تو کر سکتے تھے۔ اور اب صرف اپنی جان تھوڑی تھی، پیچھے سارا خاندان تھا،
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے. اللہ اکبر. جس قوم کے پاس کربلاؤں کی تاریخ ہو وہ قوم خود ظالم ظلم کے خریدار بن جائیں تو زمین آسمان کانپے نہ تو اور کیا ہو. اس لیے تو یہ قصے تاریخ میں اللہ نے زندہ رکھے کہ کوئی قیامت کے دن کہہ نہ سکے جس ہن تب پتہ کوئی نہ جی ساڑھے تا جی علم اچھی گل کوئی نہیں ہے کہ بدبخت یہ تاریخ ہے تیری. سورج بھی ڈوبتا ہے یہ نہیں ڈوبے, چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے, ان کی بلندیاں نہ گھٹی نہ بڑھیں, اتنی بڑھ گئیں کہ آگے بڑھنے کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی. تو اس کے بعد تم کیا کہتے ہو کہ جی سانتا جی پتہ کوئی نہ ہے. میرے تا جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روٹی کی تو کھواؤں, تو میرے نبی کے بچے تو گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. تمہاری اولاد اس سے زیادہ پاکیزہ تھی. میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا, چھوٹا سا تھا, دیوار سے گر گیا. وہ چیخ رہا تھا, مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا, میں باہر چلا گیا, بیٹھ نہیں سکا. اور جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہو کیا جگر ہے. پھر اس قوم کا وکیل پیسوں پہ ایمان بیچ دے اور جج پیسوں پہ ایمان بیچ دے. اب بیوروکریٹس, میں تمہیں کیا رہوں, میرا تو ریڑھی والا ایمان بیچ کے بیٹھا ہوتا, میرا تو مزدور ظالم ہے, ریڑھی والا ظالم ہے. ہمارے زوال کا سبب سیاست نہیں, نہ سیاستدان ہیں نہ پارٹی ہیں, ظلم, جھوٹ, بددیانتی, یہ تین بڑے سبب ہیں. تو جتنا آپ عدل دے سکتے ہو میرے بھائیو اتنا تو دو, اتنا تو دو. یہاں تو جان تک کے سودے کر دیے کہ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم کی تائید میں میرا ہاتھ بلند ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کاٹ دو لیکن ظلم کی تائید نہیں ہو سکتی. لیکن ہمیں سارا دن رواجی, محرم آتا ہے 10 دن کے رو پیٹ کے بعد جی جنت واجب ہوگی. جنت اتنی سستی ہے کہ خالی رونے سے جنت مل جاتی. ربیع الاول آیا, 12 دن ہم نے خوب جل سے جلوس کیا, اور پھر کیا میرا نبی صرف 12 دن یاد کرنے کے لیے, ہر پل ہر سانس جسے یاد کرنا فرض عین ہو, صرف 12 دن کے رسم و رواج اسے میرے رب نے محبوب بنایا ہو, حبیب بنایا ہو. لاڈ سے کبھی محمد, کبھی احمد, کبھی ماہی, کبھی حاشر, کبھی عاقب, کبھی فاتح, کبھی خاتم, کبھی ابو القاسم, کبھی طہ, کبھی یاسین, کبھی شاہد, کبھی مبشر, کبھی نذیر, کبھی داعی اللہ, کبھی سراج منیر. کبھی عزت سے بولا یا ایھا النبی, کبھی احترام سے بولا یا ایھا الرسول, کبھی محبت سے بولا یا ایھا المزمل, کبھی لاڈ سے بولا یا ایھا المدثر. یہ 4 لفظوں میں کیا میرے رب نے دکھا دیا. یا ایھا النبی, آدم علیہ السلام سے بات کی, یا آدم نام لیا. نوح علیہ السلام سے بات کی, یا نوح, اے نوح. ابراہیم علیہ السلام سے بولے یا ابراہیم. موسیٰ علیہ السلام سے بولے یا موسیٰ. داؤد علیہ السلام سے بولے یا داود. زکریا سے بولے یا زکریا. یحییٰ سے بات کی یا یحییٰ. عیسیٰ سے بات کی یا عیسیٰ ابن مریم. 8 نبیوں سے بات کی ہے نام لے کر کیا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا نوح اہبط بسلام منا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, یا داود انا جعلناک خلیفہ, یا زکریا انا نبشرک بغلام, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. 8 نبیوں سے بات کی, نام لیا ہے. اپنے نبی سے بات کی یا محمد نہیں, یا احمد نہیں, یا ایھا النبی. عزت. پھر اس سے اوپر کا لیول, 7 پروٹوکول شامل کیا, یا ایھا الرسول. پھر اس سے ایک لیول اور اوپر چلے گئے, محبت, عزت, احترام, 7 محبت شامل کی, یا ایھا المزمل. پھر اس میں لاڈ شامل کیا, عزت بھی ہے, احترام بھی ہے, محبت بھی, اس میں لاڈ کو شامل کیا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. جس ہستی کو اللہ بنانے والا خالق ہو کر یہ پروٹوکول دے, حضور 12 دن کے لیے. آپ جب معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ
ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا تیرے لیے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور تھوڑا سا قرآن سے دیکھیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول کا میرے حبیب آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ نیم پلیٹ اتر جاتی ہے نا، اب شمیم صاحب ایک جگہ جا جائیں تو جب یہ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا، آج کل رضوی صاحب یہاں یہ چلے جائیں کوئی اور نیم پلیٹ لگ جائے گی، لیکن میرے اللہ نے کہا تیرا نام جو آیا ہے نا یہ اترنے کے لیے نہیں آیا، زمین آسمان تو اتر جائیں گے لیکن تیرا نام میرے نام کے ساتھ ہی رہے گا، یہ نہیں اتر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، سارے بغیر نقطے کے حرف ہیں، اس لیے کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے، بغیر نقطے والے حرف میں قوت زیادہ ہے اور نقطے والے حرف اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے حرف استعمال کیے بغیر نقطے والے اللہ، اور اپنے نبی کے لیے نام جب پسند کیا تو وہ حرف لے کر آیا جس میں نقطہ کوئی نہیں، محمد، اور دوسرا جب نام لے کر آیا تو وہ لے کر آیا جس میں نقطہ کوئی نہیں، احمد۔ پھر برابری کی ترازو تول کے عدل کیا، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں، اللہ میں 4، محمد میں 4، احمد میں 4۔ پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حرف ہیں، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف۔ جہاں اللہ اتنی عزتیں دے رہا ہو، ہم نے صرف ربیع الاول رکھا ہوا ہے، باقی سارا سال یاد نہیں کرنا، محرم رکھا ہوا ہے، باقی سارا سال یاد نہیں کرنا۔ تو بھائیو میں کیا عرض کروں، دکھڑے ہیں، تقریر میں نے کیا کرنی، دکھ ہیں، دکھ شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ، عدل کو ساتھی بناؤ۔ یہ قلم کائنات کی حسین ترین نعمت ہے اگر اس سے عدل نکلتا ہو، اور یہ سائنائڈ زہر سے بھی زہریلا ہے اگر اس سے ظلم نکلتا ہو۔ اگر یہ قابل فروخت ہے تو اس سے خوفناک چیز کوئی نہیں آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، اور اگر اس کو کوئی خرید نہ سکے تو یہ راتوں کی تہجد اور دن کے روزے، گرمی کے طواف، سرد راتوں کا جاگنا، اس سے اس قلم کے ایک لفظ کی قیمت زیادہ ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، آسمان بھرا پڑا ہے، رکوع کرنے والوں کی کمی کوئی نہیں ہے، آسمان بھرا پڑا ہے، عدل والوں کی کمی ہے، ظلم کا بھرا دیس ہے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، اگرچہ اس قانون میں عدل کہاں سے آئے گا؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں، تو آپ نے کہا لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے بہترین انسان بن جائے گا۔ یہ نہیں کہا رات کو تہجد پڑھ، اتنے نفل پڑھ، دن کو روزے رکھ اور اتنا قرآن پڑھ، اتنی تسبیح پڑھ، کہا لوگوں کو نفع پہنچا، سب سے بہترین بن جائے گا۔ اور جو نفع آپ پہنچا سکتے ہو تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، جو نفع آپ سے مل سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا، عبد الملک، ولید، سلیمان نے ظلم کیا، اسی تخت پہ بیٹھے اب عمر بن عبدالعزیز انصاف کیا۔ ایک اور بات یاد ہے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، یزید ایک
ظلم کی داستان ہے. 3 بر اعظم پہ حکومت. 39 سال کی عمر میں مر گیا کہ 42 سال کی عمر. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 3 بر اعظم کی حکومت ملی 22 سال کی عمر میں. 22 سال کی عمر تو پاگل پن کی عمر. اور یہ جج کی کرسی نہیں ہے جو 30 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے، یہ تو موت تک کی ہے، اور کوئی مقابلے میں کوئی نہیں. 3 بر اعظم میں جھنڈا لہرا رہا ہے اور دنیا کے خزانے سمٹ کے آ رہے ہیں. 40 دن حکومت کی. 40 دن وہ سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کر لیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ میرا باپ جبار تھا، ظالم تھا، اس نے اہل البیت کا خون بہایا، اور میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو. یہ تمہاری حکومت پڑی ہے، جس کو چاہے دے دو. حکومت چھوڑ دی. 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دے، مجھے نیچے دے دو. اس کے بعد مروان کو اور اس کی نسل کو حکومت ملی. تو عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 2 روپے بھی نہیں چھوڑے، اور ہشام بن عبد الملک مر رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑے. ان کو تانا ملا، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں. کیا کریں گے تیرے بعد؟ فرمایا حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں. کیا خوبصورت بات. کہا حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں. کہا میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ سنبھال لے گا، برے ہوں گے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی. 30 برس کے بعد چشم فلک نے کیا دیکھا کہ ہشام کی اولاد جن کے لیے ان کا باپ 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے. اور عمر کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے تو ان کی ایک خادمہ نے کہا امیر المومنین میں نے آج رات خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میں دیکھا کہ حشر ہے اور پل صراط سے لوگ گزر رہے ہیں. تو عبد الملک بن مروان کے گزرنے کا حکم ہوا. عبد الملک بنو امیہ کی دوسری شاخ میں فاؤنڈر ہے بنو امیہ کا، جو 83 سال حکومت کی. کہ عبد الملک پل صراط پہ آیا اور جہنم میں گر گیا. پھر اس کے بعد ولید چڑھا، وہ پل صراط پہ آیا، جہنم میں گر گیا. پھر اس کے بعد سلیمان اوپر آیا تو وہ اوپر چڑھا، گر گیا. عبد الملک، پھر ان کے بعد آیا ولید، ان کے بعد آیا سلیمان، سلیمان کے بعد آیا عمر بن عبدالعزیز. تو پھر اب عمر بن عبدالعزیز کی باری تھی تو پھر کہنے لگے پھر آپ چڑھے. اتنا ہی کہا تھا آپ چڑھے تو حضرت عمر بے ہوش ہو کے گر گئے. تو وہ رو پڑی کہ آپ بے ہوش نہ ہوں، آپ پار نکل گئے، آپ پار نکل گئے. کس چیز نے پار لگایا؟ عدل نے. 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. لاہور ان کی حکومت میں شامل ہے، کشمیر تک حکومت تھی. 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. اور خلفائے راشدین میں نام لکھوا کے چلے گئے. 5ویں 6 خلفائے راشدین میں عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا ہے. تو بھائیو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ بے بس ہو، لیکن اس بے بسی میں جتنا کر سکتے ہو اس کو تو نہ جانے دو. نہ کسی کا پریشر لو، نہ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو، نہ کسی اوپر والے سے مجبور ہو. صرف وہ جو 7 آسمان کے اوپر والا ہے اس سے مجبور ہوگا. جی میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے. بس یہ گزارش ہے، دل کو لگے تو لے لینا، ورنہ ہمارا تو کام دن راج فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. کہ مظلوم کی ہائے ساری ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد کر دیتی.